بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ شب بارات شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے فضائل اور برکات کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شب بارات شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اسی شعبان میں ایک رات آتی ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے عبادت اور روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور کئی روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی تاریخوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھتے تھے، یعنی مہینے آنے کا، کب مہینہ آئے گا، اس تاریخوں کو یاد رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں تو برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ کیا مطلب کہ ہماری رجب اور شعبان میں ہماری عمریں زیادہ کر دے اور ہماری لمبی عمریں کر دے تاکہ ہم رمضان کے مہینوں کو پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں ہی رمضان کی تیاریاں کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں بھی تو روزے رکھنا اور کثرت کے سے نوافل پڑھنا۔ تو اسی موقع پر اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ یہ 15ویں رات ہے۔ اس کے فضائل میں آپ حضرات کے سامنے اب بتانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رات کا وقت تھا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں نہیں پایا، تو میں باہر تلاش کیا، تو میں تلاش کرتی کرتی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو میں نے یہ سمجھی تھی کہ رات کا وقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مختارات میں سے کسی کے پاس گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ کہ آپ سمجھی ہوں گی کہ اللہ کے رسول نے آپ پر کوئی ظلم کریں گے، یعنی کہ اس رات باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے سمجھا کہ باری میری ہے اور وہ میری اجازت کے بغیر کسی اور ازواج محترمات کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ نے یہی فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کسی اور ازواج محترمات کے پاس گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، عائشہ آج شب بارات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر بھی اگر بال گناہگار ہوں ان کی بھی اللہ بخشش کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا، ما تدری ہذہ لیلۃ، عائشہ یہ بتا اس رات میں کیا جانتی ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اسی رات میں اس سال جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں
اس سال جتنے مرنے والے آدمی ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، اور پھر نام اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر رزق بھی اس سال جتنا جس کو ملے گا وہ بھی اتارا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس شعبان کے مہینے کے اندر ہمارے نام اعمال اچھے ہوں اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو، ہمارا کثرت ساتھ عبادات ہوں۔ ایک اور روایات آتی ہے، اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی ساری مخلوق کی بخشش کرتے ہیں، ساری مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے چند لوگ۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ بتاتا ہوں، سوائے چند لوگ۔ ایک تو مشرک ہے، اللہ اس رات میں شب بارات، بڑی فضیلت والی رات، بڑی بابرکت رات، اس رات میں اللہ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے۔ اور دوسرا چغل خوری، چغلیاں لگانے والا، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اس رات میں اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا کینہ رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں کا ہے، دوستوں کا ہے، بستی والے، علاقے والا، جس کا بھی ہے، اگر اس کے اندر یہ کینہ ہے، بغض ہے، تو اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے۔ چوتھا پانچواں، ماں باپ کا نافرمان، یعنی کہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور ماں باپ کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے تو نافرمانی کرتا ہے ہر وقت، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور قتل کرنے والا، ناحق قتل کرتا ہے اور ظلم کرنے والا، یہ ان سب کی اس شب بارات جو بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں بخشش نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس شب بارات کے موقع پر ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ وہ کون سے کام کرنے ہیں؟ اس موقع پر ہم نے ایک تو قبرستان جانا ہے، اور قبرستان جا کر ہم نے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب بھیجنا ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے اسی رات میں عبادات، یعنی نوافل پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور تہجد پڑھنی ہے، اور پھر دن کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری جو ہمارے اندر آج رسومات آ گئی ہیں، ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں اس سے منع فرمایا کہ اس کے اندر، اس رات کے اندر آتش بازی ہوتی ہے، لائٹیں لگتی ہیں، حلوے بنتے ہیں، کیا کیا پتہ نہیں فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ رد فہو رد۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو دین کے اندر نئی بات ایجاد کرے گا، وہ دین میں نہیں ہوگی تو وہ بدعتی ہے، وہ مردود ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مردود ہے۔ تو میرے دوستو، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو اس رات کے اندر ہم عبادات میں گزاریں، اللہ کو راضی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔